اللہ نے سادہ سی بات کی کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگو گھروں میں آیا کرو جو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، یعنی دروازوں کے ذریعے۔ مولانا روم نے مثنوی میں جسے پڑھنا چاہیے اور اساتذہ سے پڑھ کے سمجھنا چاہیے کہ مثنوی ہے کیا، خدا کی کتاب کے بعد احادیث کو بھی چھوڑ دیں آپ کہ وہ تو مآخذ دین ہے، باقی لٹریچر میں اب تک 1500 سال میں مثنوی سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ جو ابن عربی فتوحات میں کہتے ہیں، معروم وہی مثنوی میں کہتے ہیں، فرق صرف نظم اور نثر کا ہے۔ مولانا نے جملہ فرمایا اور انہوں نے کہا کہ اطلب الرزق من اسبابها، رزق کو تلاش کرو جہاں رزق کا موقع ہے، جہاں کمائی ہو سکتی ہے۔ وَادْخُلُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ہمیشہ داخل ہو اس کے اصل راستے سے۔ بس اللہ نے اتنا کہا کہ گھروں میں اصل جو راستہ بنایا گیا ہے اس پہ داخل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ کام جو انسانی تہذیب اور معاشرے کے خلاف ہیں اور تنگی پیدا کرنے والے امور ہیں، یہ بد تہذیبی ہے، مت ان بد تہذیبی کے کاموں کو اختیار کرو۔ سیدھی سادی تعلیم اور تربیت دی ہے کہ جو بھی چیزیں بد اخلاقی پہ مبنی ہیں، جو بھی چیزیں اس معاشرے میں بری عمومی طور پہ سمجھی جاتی ہیں، مت ان میں پڑھو۔ اور بہت سی چیزیں جو اس ایک اصول کے تحت آتی ہیں، آدمی بنیادی طور پر اوصاف سے موصوف ہوتا ہے، اور جو فطری اوصاف ہیں، جو اس کے نیچرل کانٹینٹس ہیں، اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب بعد میں آتا ہے، انسانی اخلاقیات پہلے آتی ہیں۔ یہ ہر آدمی کو مذہب کے نام پہ تولتے رہنا، یہ کتنا نمازی ہے، روزے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے، حج فرض ہو گیا ہے کر کے کیوں نہیں آیا، یہ معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان ہمیشہ نیچرل چیزوں کے ساتھ مربوط رہتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی مذہب میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں جو لوگ کفر کے زمانے میں اچھے تھے نا، وہی اسلام لا کے اچھے ہوں گے، اذا فقہو، جب اس دین کو گہرے طور پر سمجھ لیں۔ کافر ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، وہ اس مومن سے اپنے اخلاقیات میں اچھا ہے، اس لیے کہ اخلاقیات مذہب کی بنیاد پہ نہیں تولے جاتے۔ اخلاقیات میں تو اچھے اور برے کا پیمانہ ہوتا ہے، مذہب میں وہی کا پیمانہ ہوتا ہے۔ ہر پیمان کو ہر جگہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسے کرے گا تو وہ سنار کا کام کرنے کی بجائے لوہار کا کام کرے گا، اور اگر لوہار سنار کی دکان پہ آ جائے گا تو تباہی پھر جائے گی۔ ہمارے سامنے بہت واضح مثالیں ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زور دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے کہ پہلے مشرک تھے، پھر مومن ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تم میں، یہ ایسے تھے جو کہتے ہیں عمر بھر ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو اور مسکرائے نہ ہو۔ یہ بڑا شرف ہے ان کے لیے، بہت بڑا مقام ہے کہ ان کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش ہوتے تھے۔ مجھ سے ایک دن فرمایا، تم میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تو بہت قابل قدر ہیں۔ ایک فرمایا کہ دیکھو تم کاموں کو جلدی جلدی نہیں کرتے، بڑے تحمل سے کام لیتے ہو، اور دوسرے فرمایا کہ تم میں یہ جو مسکراہٹ اور عفو اور درگزر رہتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ مجھ میں فطری طور پر ہیں یا اسلام؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میں زمانہ کفر میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ یہ دوسری دلیل ہے ہمارے دعوے کی
کہ انسانی اخلاقیات اور چیزیں، اور مذہب کا چولا جو پہنتا ہے وہ بات کی بات ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو مذہب کے سٹک پہ لگا دینا، یہ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، یہ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، یہ شریعت کی روح کے خلاف اور تنگ ذہن ہے۔ مت کرو ایسا۔ وہ مشرکین تھے، عربوں کی ایک بہت بڑی، یہ تیسری دلیل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اور ہوا یہ کہ اتنے آدمی مارے گئے، شاید 120 سال وہ جنگ جاری رہی تھی شاید۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا وغیرہ تھے، ان کے زمانے میں یہ بھلے لوگ جمع ہو گئے، ان کا کب تک ایک دوسرے کو مارتے رہو گے؟ عرب جب معاہدہ کرتے تھے جنگوں کا تو ایک لگن میں خون ڈال کے ہاتھ ڈالتے تھے، خون پہ قسم کھاتے تھے، اور عرب جب امن کا معاہدہ کرتے تھے تو خوشبو کا بھرا تھال لے کے، لگن لے کے اس میں ہاتھ ڈبوتے تھے۔ حلف الفضول، فضل نام کے بہت سے آدمی بیٹھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ بھی تھے۔ آپ نے، میری عمر 20 سال تھی جب میں اس میں شریک ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہم آئندہ سے جنگ نہیں ہونے دیں گے، اور آپ نے کہا حلف الفضول۔ دیکھو وہ سارے مشرک تھے نا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی بھی اس معاہدے کی تجدید کی دعوت لوگ دیں گے، میں سب سے پہلا آدمی پہنچوں گا اور کہوں گا کرو یہ معاہدہ کرو۔ وہ مشرکین کا معاہدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا مشرک تھے جی، ان کا کیا کہنا، یہودی تھے، لعنت پڑے ان پہ صبح شام۔ اخلاقیات کو دیکھا اور فرمایا بڑی اچھی بات تھی ان میں یہ